من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی بھی بنائی، اس کا جوڑا بھی بنایا، اور پھر انہی دونوں سے بہت سارے مرد و عورت کو اس دنیا کے اندر پھیلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے اپنے حق کا سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کے تعلق سے بھی ڈرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کے اوپر ہر وقت نگراں ہے. معزز سامعین کرام، یہ سورہ نساء ہے. سورہ نساء یہ قرآن کریم کے اندر جو اس کا آرڈر ہے وہ 4، اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتلایا کہ الحمدللہ جو ہمارا تفسیری سلسلہ ہے اس میں کل سورۃ المائدہ مکمل تفسیر مختصر انداز میں اللہ کے توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب سورہ نساء کی شروعات ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ نساء جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر امام عوفی سے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی یہ وہ سورت ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. معزز سامعین کرام، بالکل اسی طرح کا قول امام ابن مردویہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے صحابہ سے بھی نقل کیا ہے. یہ جو سورت ہے، اس سورت کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو امام حاکم نے اپنی المستدرک علی الصحیحین کتاب التفسیر کے اندر نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کے اندر 5 ایسی بہترین آیتیں ہیں کہ ان آیتوں کے مقابلے میں اگر مجھ کو پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا کا ساز و سامان مل جائے، پھر بھی مجھ کو خوشی حاصل نہ ہو جتنا اس سورت کی 5 آیتوں سے مجھ کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور وہ 5 آیتیں کون کون سی ہے؟ پہلی آیت جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سورت کی آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اور اسی سورت کی آیت نمبر 31 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اللہ کے بارگاہ میں آؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے تم کو ڈھانپ لے گا. اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ آیت کریمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے اسی صورت کی آیت نمبر 62 ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، یعنی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں کہ ہم گناہ کیے ہیں، ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ضرور دعا کریں. اور اسی طرح سے اسی سورت کی آیت نمبر 110 کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہمیشہ رحم کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا پائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو 5 آیات ہیں ایسی آیات ہیں کہ ان کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں میرے سامنے بالکل ہیچ ہے. معزز سامعین کرام، یہ سورہ نساء ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو مخاطب کیا، کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اپنے رب سے کیوں ڈرو؟ کیونکہ تمہارا رب ہر وقت تم کو نگرانی میں رکھا ہے. تمہارے ظاہر کو بھی نگرانی میں رکھا ہے، تمہارے باطن کو بھی نگرانی میں رکھا ہے. تم لوگوں کے درمیان میں ہو تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگرانی میں رکھا ہے. تم لوگوں سے چھپ کر کے ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نگرانی میں رکھا ہے. اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اپنے اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اور وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام.
اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی، اس کا جوڑا بھی بنایا، یعنی حوا۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں دراصل اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہا ہے کہ جو اتنی بڑی دنیا ہے، دنیا کے اندر جو بے شمار انسان ہیں، ان تمام کو ہمارے رب نے صرف ایک آدمی آدم سے پیدا کیا ہے، اور آدم سے بھی اس کی بیوی بھی آدم سے ہی بنایا کہ جب آدم علیہ السلام سوئے تھے، ان کے پیچھے کی جانب سے، بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو بنایا، جس کو دیکھ کر کے آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور بعد میں دونوں مانوس ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب بدیع الخلق کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری وصیت مانو اور اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ انسانی جسم کے اندر جو سب سے ٹیڑھا حصہ ہے وہ اوپر کی بائیں طرف کی پسلی ہے، اور عورتوں کو پسلی سے ہی بنایا گیا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تم اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، لہذا عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملہ کرو۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد و عورت کو پھیلا دیے اس دنیا میں۔ یعنی یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس پوری سورت کی جو شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اس کی غالباً جو وجہ مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اس سورت کے اندر زیادہ تر معاشرتی، سماجی قانون کو اور سماجی حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سماج میں شوہر و بیوی کے ساتھ گھر میں لوگوں کو کیسا رہنا چاہیے، ویسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سورت میں بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ سے اس سورت کا آغاز ہوا، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت آدم و حوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں انسان مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان برابر ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، سبھی برابر ہیں۔ ہر ایک کا درد، ہر ایک کی محبت، ہر ایک کی غمگساری دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو عملی طور پر بتا کر کے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت، جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ دن کے حصے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک ایک جماعت آ رہی ہے، سارے کے سارے کے جسم کے اوپر چیتھڑا ہے، ننگے بدن ہے، ننگے پیر ہیں، بالکل چہرہ بھوک سے سوجا ہوا، پیلا پڑا ہوا ہے، ان کے ایک چادر کو بالکل چیتھڑے کی شکل میں جسم پر لٹکائے ہوئے ہیں، تلوار لٹکا ہوا ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غربت اور ان کے افلاس کو دیکھ کر کے اپنے دل میں بہت غم محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم کا احساس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد نکلے، اذان دینے کا حکم دیا، نماز اقامت کہی گئی، نماز پڑھی گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے یہی آیت کریمہ تلاوت کی کہ اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ یعنی تم لوگ الگ نہیں ہو، تم لوگ الگ نہیں ہو۔ کبھی بھی بانٹنے کی کوشش نہیں کرنا کہ ہمیں امیر ہیں، انہوں غریب ہیں، ہمیں فلاں جگہ کے ہیں، انہیں فلاں جگہ کے ہیں، یہ بانٹنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ سارے کے سارے خاندان مضر کے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری آیت کریمہ تلاوت کی، اور اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو کہ کل قیامت کے لیے تم کیا اجر و ثواب بھیج رہے ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے ایسے حالات ہیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ اپنے درہم سے، اپنے دینار سے، اپنے گیہوں کے سا سے، اپنے کھجور کے سا سے، جس کے پاس جو ہے وہ ان کے لیے اللہ کے راستے میں تعاون کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ فوراً ایک انصاری صحابی ایک ایسا بورا، ایک ایسا جھولا بھر کر کے لائے کہ وہ ان سے اٹھ نہیں رہا تھا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اتنے لوگ آ گئے کہ 2 بڑے بڑے کھانے اور کپڑے کے گٹھڑ جمع ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ جملہ کہا تھا جو آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ایک بہترین طریقہ شروع کرتا ہے اسلام کے اندر،
تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ کام کرتے ہیں ویسا ان تمام کو اس کا اجر و ثواب، ان تمام کے اجر و ثواب کے برابر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر و ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آدمی برا طریقہ اس اسلام کے اندر رائج اور جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کا دیکھا دیکھی وہ عمل کرتے ہیں ان تمام کا گناہ اس کو لگتا ہے، اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سب برابر ہیں، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے حق کو وصول کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے تعلق سے بھی ڈرو، رشتہ داری کو بھی جوڑنا ہے، اگر کوئی کٹنے کی کوشش کرے اس سے جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رشتہ داری کو بحال رکھنا یہ بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے، رشتہ داری کو توڑ دینا یہ بڑا ہی گناہ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر بڑھوتری ہو اور اس کے عمر کے اندر برکت ہو، وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ میں جڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ملتا ہوں وہ لوگ میرے ساتھ جاہلانہ سلوک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے جیسا تو بول رہا ہے تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب جب وہ تیرے ساتھ برا کریں گے تیری طرف سے ایک فرشتہ محافظ کے طور پر ان کو جواب دینے کے لیے ہر وقت اللہ کی طرف سے تیار رہے گا۔ صحیح البخاری کتاب الادب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داری کو جوڑو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تمہارے حالات پر نگراں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ پہلی آیت کریمہ سورہ نساء کی آپ کی خدمت میں اس کے ترجمے اور تفسیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اسی صورت سے مختلف انداز میں، مختصر انداز میں ہر دن ایک سلسلے وار درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، قرآن کریم کے آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں دیے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔